دوستو یہ کہانی ایک بادشاہ اور اس خدمت گزار انسان کی ہے جو اپنی سلطنت میں بہت اچھی حکومت چلا رہے تھے، لیکن ایک دن بادشاہ نے اپنے خدمت گزار سے کہا کہ اب مجھ سے سلطنت کی ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جاتی، میں اپنی بادشاہت کسی کو سونپ کر کہیں دور جا کے خیمہ لگا کے اس میں سکون سے باقی کے بچے ہوئے دن گزارنا چاہتا ہوں۔ خدمت گزار نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا خدمت گزار ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں، پھر چاہے آپ محل میں رہیں یا خیمے میں۔ دوسرے ہی دن بادشاہ نے اپنی بادشاہت دوسرے کو سونپ کر چلتے چلتے وہ دور کہیں کسی اور سلطنت میں آ پہنچتے ہیں، لیکن جہاں وہ پہنچے تھے اس سلطنت کا بادشاہ فوت ہو گیا تھا اور وہاں کے لوگ نئے بادشاہ کا چناؤ کر رہے تھے۔ ان کا بادشاہ چننے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سب لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کرتے اور ایک کبوتر اڑاتے۔ وہ کبوتر جس انسان کے بھی کندھے پہ جا کے بیٹھ جاتا اسی کو بادشاہ بنا دیا جاتا۔ وہاں یہ رسم چل ہی رہی تھی کہ یہ دونوں بھی آ پہنچے۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ کبوتر آ کے اس انسان کے کندھے پہ بیٹھا جو اس بادشاہ کا خدمت گزار تھا، لہٰذا وہاں کے لوگوں نے اس کی مرضی جانے بغیر ہی اس کو بادشاہ بنا دیا۔ کچھ دنوں بعد محل میں ایک چوری کا کیس آیا۔ چور پکڑا گیا تھا اور چور کو اور جس کی چوری ہوئی تھی دونوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے جو فیصلہ سنایا اس نے دونوں کو ایک جیسی سزا سنائی، چور کو بھی اور جس کی چوری ہوئی تھی اس کو بھی۔ لوگ بہت حیران ہوئے لیکن خاموش رہے۔ پھر دوسرے دن ایک لڑائی کا کیس آیا، وہاں بھی بادشاہ نے ایسا ہی کیا، دونوں کو ایک ہی سزا سنائی۔ جب کافی دفعہ ایسا ہوا تو عوام نے آخر بادشاہ سے پوچھا کہ آپ اپنے غلط فیصلے کیوں سنا رہے ہیں؟ اس پر بادشاہ نے ایک تاریخی جواب دیا کہ میں تم لوگوں کا بادشاہ تو ہوں ہی نہیں، میں تو اس کبوتر کا بادشاہ ہوں جس نے مجھے چنا ہے۔ تم لوگوں کا جو یہ طریقہ ہے نہ تو وہ انصاف پر مبنی ہے اور نہ ہی عقل اس کو قبول کرتی ہے۔ دوستو اس کہانی بتانے سے مقصد یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں نہ جانے کتنی رسومات ایسی ہیں اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر جن کے نتائج ہم بھگت رہے ہوتے ہیں، لیکن ان رسومات کو ہم چھوڑ نہیں رہے ہوتے ہیں، ان کو دل سے لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آنکھیں بند کر کے جو ہم زندگی گزارتے ہیں یہ بھیڑ چال کی زندگی ہے اور یہ زندگی ہمیں کافی نقصان کی طرف لیے جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم آنکھیں کھول کر ان رسومات کو ترک نہیں کرتے، اپنے فیصلے نہیں بدلتے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ زندگی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، آنکھیں کھول کر چلنا ہوگا اور سوچ سمجھنے کے بعد ہر ایک چیز کو قبول کرنا ہوگا، اس پر عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اگر ہم یوں ہی آنکھیں بند کیے چلتے رہے اپنی زندگی میں اور ان رسومات کو اپنائے رکھے ہوئے جن کو ہم نے ابھی اپنے طریقے سے پرکھا ہی نہیں، تو نتائج وہی نکلیں گے۔ تو پھر نتائج جو بھی ہوں ہمیں ان کو قبول کرنا ہوگا، چاہے وہ ہمارے لیے صحیح ہوں یا غلط۔